بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی بآثار اہل المدینۃ اکتفا وکذالک قولہ تعالی الزانیۃ والزانی ظاہر فی حق الزانی خفی فی حق اللوطی ولو حلف لا یأکل فاکہۃ کان ظاہرا فیما یتفقہ بہ خفیا فی حق العنب والرمان وحکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفاء وحکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفاء۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق کے اندر خفی کی دوسری مثال آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری مثال کو بیان کرنے کے بعد تیسری مثال بھی انہوں نے بیان کی ہے اور پھر اس کے بعد خفی کا حکم بیان کیا ہے۔ اب دوسری مثال بیان کرنا آپ کے سامنے شروع کیا جائے اس سے پہلے جو پہلی مثال خفی کے آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی نا، اس سے لگتا ہے ایک مسئلہ بیان کر دیں اور اس کی وضاحت کر لیں۔ دیکھو، کل آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جو ہے، اگر وہ چوری کرتے ہیں تو چوری کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کاٹے دیں گے، مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ چوری کرنے والے کے سلسلے میں بالکل ظاہر ہے، بغیر کسی غور و فکر کے صیغہ سنتے ہی ہمارے ذہن کے اندر یہ حکم آ جاتا ہے۔ لیکن جیب کترا جو ہے اور کفن چور ہے، اس سلسلے میں یہ آیت خفی ہے کہ ایک عارض کی بنا پر ہمارے اندر ایک طرح کی پوشیدگی لاحق ہوتی ہے کہ کیا سارق سے طرار اور نباش مراد ہیں یا نہیں۔ وہ عارض یہ ہے کہ اہل عرب جیب کترے کو سارق نہیں کہتے بلکہ طرار کہتے ہیں، اور اہل عرب کفن چور کو سارق نہیں کہتے بلکہ نباش کہتے ہیں۔ اس عارض کی بنا پر پوشیدگی پیدا ہو گئی کہ کیا چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو اس طرح اگر جیب کترے نے چوری کی یا کفن چور نے کفن چوری کی تو اس پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے طرار کے ہاتھ تو کاٹے جائیں گے لیکن نباش کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے۔ تفصیلی وضاحت گزشتہ سبق کے اندر ہو چکی۔ طرار کے اندر چوری کے معنی کی زیادتی کے پائے جانے کی وجہ سے اور نباش کے اندر چوری کے معنی کی کمی کے پائے جانے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ طرار کا حکم چور والا ہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے لیکن نباش کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے اور اسی پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن اگر کوئی نباش ہے، کفن چوری وہ کرتا ہے اور اس نے ایک ایسی قبر سے کفن چوری کی جس قبر پر تالا لگا ہوا تھا، وہ محفوظ قبر تھی اور قبر پر تالا لگا ہوا تھا، تو اب کیا اس طرح کفن چوری کرنے سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ در مختار کے اندر ہے کہ قطعیت نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہو، یہ آدمی نباش ہے، کفن چوری ہے، اور کفن چور جو ہوتا ہے اس کے اندر چوری کا معنی کم ہوتا ہے۔ چوری کا معنی کم اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ چوری کر رہا ہے ایسے مال کی جو مال مرغوب نہیں ہے۔ کفن کی چوری کر رہا ہے، حالانکہ چوری اصل میں ان چیزوں کی ہوتی ہے جو مرغوب ہو، یہ غیر مرغوب ہے، لہٰذا اس وجہ سے قطعیت نہ ہوگا۔ در مختار کے اندر یہ بات ہے۔ جبکہ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ یہ شکایت آئی کہ یمن کے اندر کچھ لوگوں نے نباشی کی ہے، تو حضرت عمر نے یمن کے گورنروں کی طرف خط بھیجا اور کہا کہ جتنے لوگوں نے نباشی کی ہے سب کے ہاتھ کاٹو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم حضرت عمر نے اس لیے دیا تھا کیونکہ ان قبروں پر تالے لگے ہوئے تھے، لہٰذا اس سے استدلال کر کے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر قبر پر تالا لگا ہونے تو چونکہ وہ مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اور مال محفوظ کی چوری کرنے سے آدمی حقیقتاً چور شمار ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی نباش کے ہاتھ کاٹے دیں گے۔ پہلے قول والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگرچہ مال محفوظ ہے لیکن مرغوب نہیں ہے نا،
مرغوب نہ ہونے کی وجہ سے قطعیت نہ ہوگا. خیر اس میں علماء احناف کی دو رائے ہیں. آگے خفی کی دوسری مثال صاحب اصول الشاشی بیان کرتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ, ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. یعنی اس آیت کے اندر حد زنا کو بتایا گیا ہے. یہاں پر یہ بات واضح اور ثابت کی گئی ہے کہ اگر کوئی مرد زنا کرتا ہے یا کوئی عورت زنا کرتی ہے تو اس صورت میں ان پر حد زنا جاری ہوگی. حد زنا کیا ہے؟ تو آیت کے اندر غیر محسن کی حد زنا بیان ہوا ہے. یعنی اگر مرد یا عورت غیر محسن ہو, شادی شدہ نہ ہو, تو پھر ان کی حد زنا یہ ہے کہ ان پر 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر وہ محسن ہو, دوسرے الفاظ میں شادی شدہ ہوں, تو صورت حاضہ کے اندر ان کی سزا رجم ہوگی. یہ ہے ان کے لیے حد زنا, کیونکہ اس پر علماء کا اجماع بھی ہوا ہے اور مشہور احادیث اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہیں. اس بحث کے اندر تفصیل نہیں کرنی. خلاصہ یہ کہ بغیر غور اور فکر کے یہ کلام سنتے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عرب لوگ جس کو زانی کہتے ہیں, عرب لوگ جس کو زانیہ کہتے ہیں, ان پر حد زنا جاری ہوگی. محسن ہونے کی صورت میں رجم کیا جائے گا اور غیر محسن ہونے کی صورت میں کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ آیت زنا کرنے والوں کے حق میں بالکل ظاہر ہے کہ جس آدمی کو عرب لوگ زانی کہتے ہیں, جن لوگوں کو عرب لوگ زانی کہتے ہیں, ان پر حد زنا جاری ہوگی. یہ آیت اس سلسلے میں ظاہر ہے. لیکن اب اس کے اندر سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو لونڈے بازی والی حرکت کے اندر مبتلا ہے, یعنی وہ مرد کے ساتھ غلط کام کرتا ہے, مرد کے دبر کے اندر اپنے مخصوص اعضاء کو داخل کرتا ہے اور اس طرح اپنی شہوت پوری کرتا ہے, جس کو لونڈے بازی کہتے ہیں, اگلام بازی کہتے ہیں. تو کیا اگر کوئی آدمی کسی اجنبی مرد کے ساتھ لونڈے بازی والی حرکت کرے کہ اپنا مخصوص آلہ اس کے دبر کے اندر داخل کر دے اور اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے جو تعلق ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کرتا ہے, تو کیا اس طرح کرنے سے زنا کی حد اس پر لگے گی یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں لفظ زانی جو ہے زنا کرنے والوں کے حق میں تو یہ بالکل ظاہر ہے, لیکن ایک عارض کی بنا پر جو لوگ لونڈے بازی والی حرکت کے اندر مبتلا ہیں ان پر دلالت کرنے میں لفظ زانی ہے خفی. تو اب طلب ہوگی, جستجو ہوگی, قلیل غور اور فکر کریں گے, اور طلب, جستجو اور قلیل غور و فکر کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا اس پر زنا کی سزا لازم ہوگی یا نہیں. دیکھو, سب سے پہلی بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ زنا کس کو کہتے ہیں. عورت کی سامنے کی شرمگاہ میں وطی کے ذریعے شہوت پوری کرنا, جبکہ وہ عورت اس کی ملک نہ ہو اور عورت قابل شہوت ہو اور اس میں اختیار ہو, ان کو مجبور نہ کیا جا رہا ہو. تو اگر کوئی مرد عورت کی سامنے کی شرمگاہ میں وطی کے ذریعے شہوت پوری کرتا ہے اور اس کا اختیار ہے, اس میں عورت جو ہے وہ قابل شہوت ہے اور وہ عورت اس کی ملک میں داخل نہیں, اس کو نہ نکاح والی ملکیت عورت پر حاصل ہے, نہ اس کو شبے والی ملکیت عورت پر حاصل ہے, کسی بھی طرح کی ملکیت اس کو حاصل نہیں. اور پھر ایسی عورت کے ساتھ وہ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتا ہے, یعنی اس کی شرمگاہ کے اندر اپنا عضو مخصوص داخل کرتا ہے.
قضائے شہوت کے لیے، تو اس صورت میں ہم اس کو زنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے زنا کی تعریف جب آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تو اس میں نے سامنے کی شرمگاہ کی تخصیص کی، جیسا کہ یہ تخصیص فتح القدیر کے اندر علامہ ابن حمام نے بھی کی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی اجنبی عورت کے ساتھ سامنے کی شرمگاہ کے اندر دخول نہ کرے بلکہ دبر کے اندر دخول کرے تو اس کا حکم بھی کچھ الگ ہے. اس کو کیا وہ زنا کہیں گے جس پر حد جاری ہوتی ہے یا یہ کچھ الگ ہے؟ تو اس کا مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے بعد میں بیان کروں گا. پہلے تو زنا کی تعریف سمجھے، ہر ایک قید کو سمجھے. زنا کہتے ہیں عورت کی سامنے کی شرمگاہ میں وطی کے ذریعے شہوت پوری کرنا، جبکہ وہ عورت اس کی ملک نہ ہو، نہ اس کو نکاح والی ملکیت اس پر حاصل ہو، نہ شبے والی ملکیت مرد کو اس عورت پر حاصل ہو، اور وہ عورت قابل شہوت ہو، اختیار کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہوں، تو یہ ہے زنا. اگر اس طرح حرکت کی جائے دارالاسلام کے اندر تو پھر مرد اور عورت دونوں پر حد زنا لاگو ہوگا. اگر وہ غیر محسن ہو تو اس صورت میں ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، نہ اگر وہ محسن ہو تو اس صورت میں ان کو پتھر مار مار کر قتل کیا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ زنا جو تعریف میں نے ابھی زنا کی بیان کی اس پر تو فٹ ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح زنا کرے تو اس صورت میں اس پر حد زنا لازم ہوگی. لیکن لفظ زنا جو ہے قوم لوط کے عمل کرنے والے کو، جس کو کتاب کے اندر لوطی کہا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمارا سخت اختلاف ہے کہ یہاں پر تو ایک نبی کی طرف نسبت کی گئی ہے ایک ایسے فعل کی جو کتنا برا ہے. لونڈے بازی کی نسبت نبی کے نام کی طرف کی گئی ہے، تو لہٰذا اس فعل کو لوطی کہنا بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا. لیکن چونکہ کتاب کے اندر اس کو لوطی ہی کہا گیا ہے لہٰذا اس کو اسی طرح سمجھنا ہمارے لیے بدرجہ مجبوری ضروری ہے، ورنہ اس کا اصل نام لونڈے بازی ہونا چاہیے یا اغلام بازی. تو زنا کا لفظ قوم لوط کے عمل کرنے والے کو یعنی لونڈے بازی کو شامل ہے یا نہیں، اس کے اندر ایک پوشیدگی لاحق ہو رہی ہے عارض کی بنا پر. وہ عارض یہ ہے کہ عرب لوگ قوم لوط کے عمل کرنے والے کو یعنی لونڈے بازی کو زانی کے ساتھ موسوم نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے لوطی کے لفظ کو موسوم کرتے ہیں. یعنی عرب لوگ جو ہے نا، جو آدمی لونڈے بازی والی حرکت کرتا ہو، ایک مرد دوسرے مرد کے دبر کے اندر اپنا عضو مخصوص داخل کرتا ہے اور اس طرح اپنی شہوت پوری کرتا ہے، تو یہ ہے لونڈے بازی. سمجھ گئے؟ تو یہ لونڈے بازی والی حرکت کو عرب لوگ لوطی کہتے ہیں. جو یہ حرکت کرتا ہے اس کو لوطی کہا جاتا ہے، زانی نہیں کہتے. یہ ایک عارض ہے کہ کیوں اہل عرب لونڈے بازی کو زانی کے نام سے موسوم نہیں کرتے بلکہ لوطی کے نام سے موسوم کرتے. تو یہ الگ نام جو لونڈے بازی کے لیے تجویز کیا گیا کہ اس کو زانی نہیں کہا جاتا، حالانکہ یہ بھی زنا ہی ہے، غلط کام ہے، یہ حرام کام ہے، لیکن اس کو یہ لوگ الگ نام دیتے ہیں. اس کو زانی نہیں کہتے بلکہ لوطی کہتے ہیں جو لونڈے بازی کے اندر مبتلا ہو. اس عارض کی بنا پر زانی کا جو لفظ ہے لوطی پر دلالت کرنے کے سلسلے میں خفی اور پوشیدہ ہو گیا. خفی اسی کو کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہو، نفس سیگے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی مراد پوشیدہ ہو عارض کی بنا پر. تو یہاں لفظ زانی جو ہے، لفظ زانیہ، یہ نفس سیگے کے اعتبار سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ظاہر ہے. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت پر یہ لفظ بولا جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل صاف طریقے سے بولا جاتا ہے، سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات. تو یہ کلام ظاہر المراد ہے، لیکن ایک عارض کی بنا پر اس کے اندر ایک طرح کی پوشیدگی آ گئی ہے، ایک طرح کا خفا آ گیا ہے. وہ عارض یہ ہے کہ جب ہم لوطی کو بیچ میں لاتے تو جو آدمی لونڈے بازی والی حرکت کے اندر مبتلا ہو، عرب لوگ عرفاً اور عامتاً
اس کو زانی نہیں کہتے بلکہ اس کو لوتی کہتے ہیں. لہٰذا اب کیا زانی لوتی والے معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا زانی لوتی والے معنی پر دلالت کرتا ہے؟ یعنی ایک عارض کی بنا پر، یعنی اہل عرب کا لونڈے بازی والی حرکت کرنے والے کو زانی نہ کہنا، اس بنا پر ایک پوشیدگی لاحق ہوگی کہ کیا لونڈے بازی کی وہی سزا ہوگی جو زنا کی سزا ہے یا کوئی الگ سزا ہے اس کے لیے. تو ہم نے جستجو کی، طلب کیا، قلیل غور و فکر کیا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، اگر کوئی آدمی لونڈے بازی کرتا ہو، ایک مرد اجنبی مرد کے دبر میں اپنا عضو مخصوص داخل کرتا ہو، تو صورت حاضہ کے اندر اس پر حد زنا لازم نہیں ہوگی. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور ان کا نظریہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معنی زنا لونڈے بازی کے اندر کم ہے. معنی زنا لونڈے بازی کے اندر زیادہ نہیں، معنی زنا لونڈے بازی کے اندر کم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زنا کے دو جز ہیں. پہلا جز سامنے کی شرمگاہ میں شہوت کو پوری کرنا. معلوم ہوا کہ اگر سامنے کی شرمگاہ کے اندر شہوت پوری نہیں ہوگی تو یہ وہ زنا نہیں جس پر حد جاری ہوتی ہو. لہٰذا اگر کسی نے کسی اجنبی عورت کے ساتھ زنا کیا، لیکن زنا کرتے کرتے سامنے کی شرمگاہ کے اندر دخول ہوا ہی نہیں ہے، دبر کے اندر دخول کیا فقط، آپ سمجھے، سامنے کی شرمگاہ کے اندر دخول نہیں کیا بلکہ زنا کیا اجنبی عورت کے ساتھ، لیکن دبر کے راستے سے زنا کیا، تو اس صورت میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کام حرام تو ہے اور بہت گناہ اس کو ملے گا. حاکم جو مناسب سزا دینا چاہے وہ مناسب سزا دے سکتا ہے، لیکن حد زنا اس پر لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ حد زنا والا جو زنا ہے نا، اس کے اندر ضروری ہے یہ بات کہ سامنے کی شرمگاہ کے اندر قضائے شہوت ہو. نمبر 2، گے ملک میں قضائے شہوت ہو. تو زنا دو چیز سے بنتا ہے. نمبر 1، سامنے کی شرمگاہ میں قضائے شہوت ہو. نمبر 2، غیر ملک میں قضائے شہوت ہو. ایسی اجنبی عورت پر شہوت کو پوری کیا جائے جو اس کی ملک میں نہیں، نہ شبہے کے طریقے پر نہ صحیح طریقے پر. اب یہاں پر اگر کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ لونڈا بازی کرتا ہے، یہ دوسرا مرد جو ہے وہ اجنبی تو ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، اور غیر ملک کے ساتھ قضائے شہوت ہو رہی ہے. زنا کا ایک جز تو اس کے اندر ہے، اس لیے یہ حرام ہے. لیکن جو پہلا جز ہے زنا کا، یعنی سامنے کی شرمگاہ کے اندر قضائے شہوت ہو، تو کیا یہ صورت پائی جا رہی ہے اس میں؟ یہاں پر تو سامنے کی شرمگاہ کے اندر قضائے شہوت ہو ہی نہیں سکتی. قضائے شہوت ہوگی تو دبر کے اندر ہی ہوگی، آپ سمجھے. لہٰذا یہاں پر زنا کا ایک جز فوت ہو رہا ہے، لہٰذا معنی زنا کی کمی ہوئی، یعنی کہ وہ زنا جس کے اندر دو جز مکمل ہوتے ہیں اس کا ایک ہی جز لونڈے بازی کے اندر دوسرا جز مفقود ہو رہا ہے، تو یہ معنی زنا کم ہوا. نیز زنا کے اندر تو شہوت کامل ہوتی ہے، مرد بھی مزہ کرتا ہے، عورت بھی مزے کرتی ہے، شہوت آپس میں کامل ہوتی ہے شروع سے لے کر آخر تک. لونڈے بازی کے اندر شہوت کامل نہیں ہوتی. اس میں جو فاعل ہوتا ہے نا، اس کو تو شہوت ہوتی ہے اور وہ اپنی شہوت پوری کر لیتا ہے. یعنی وہ آدمی جو عضو مخصوص کو دبر کے اندر داخل کر رہا ہے اس کو تو شہوت ہوتی ہے، لیکن جس کے دبر کے اندر عضو مخصوص کو داخل کیا گیا مفعول، اس کو یا تو شہوت ہوتی ہی نہیں ہے، تکلیفیں ہوتی رہتی ہے، یا پھر ابتدا کے اندر تکلیف ہوتی ہے، بعد میں جا کر شہوت آتی ہے. خلاصہ تو یہ ہے کہ شہوت لونڈے بازی کے اندر کامل نہیں، اور شہوت زنا کے اندر کامل ہے، اور زنا شہوت پوری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ قضائے شہوت چونکہ لونڈے بازی کے اندر ناقص طریقے سے ہو رہا ہے اور زنا کے اندر کامل طریقے سے ہو رہا ہے، تو معنی زنا لونڈے بازی کے اندر کم ہوا نا، کم ہوا. اب اگر کوئی آدمی لونڈے بازی کرتا ہے نا، ہم اس کو حد زنا دے دیتے ہیں، تو شبے کے ہوتے ہوئے یہاں حد جاری کی جا رہی ہے، حالانکہ حدود جو ہیں وہ شبہات سے ساکت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہٰذا
معنی زنا کی کمی کی وجہ سے اس کے اندر ایک شبہ پیدا ہو گیا، اس شبے کی وجہ سے ہم حد زنا کو ساکت کر لیں گے۔ ہاں، حاکم جو مناسب سزا دینا چاہے لونڈے باز کو سزا دے سکتے ہیں، چنانچہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کو ایک بدبودار جگہ کے اندر مقید کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو بلند جگہ سے اس کو گرا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو جلا وطن کر سکتا ہے۔ جو مناسب حاکم سزا دینا چاہے وہ اس طرح سزا دے سکتا ہے، حاکم کو اختیار ہے، لیکن حد زنا اس پر شبہ کی وجہ سے جاری نہیں ہوگی۔ صاحبین رحمہم اللہ کا نظریہ اور مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لونڈا باز ہے، اگلام باز ہے، غلط حرکت کرتا ہے، تو اس صورت میں زانی کا لفظ لونڈے باز کے حق میں خفی تو ہے، کیونکہ یہاں پر نفس سیغے کے اعتبار سے زانی بالکل ظاہر ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے اپنے کو معلوم ہے، لیکن لونڈے باز پر دلالت کرنے کے سلسلے میں خفی ایک عارض کی بنا پر۔ وہ عارض یہ ہے کہ عرب لوگ لونڈے باز کو الگ نام دیتے ہیں، اس کو زنا کا نام نہیں دیتے، زانی نہیں کہتے، لونڈا بازی کرنے والے شخص کو زانی نہیں کہتے بلکہ وہ اس کو لوتی کہتے ہیں، الگ نام دیتے ہیں، لہٰذا اس عارض کی بنا پر ایک پوشیدگی آ گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اندر زنا کا حکم داخل ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی لونڈا باز ہے تو اس کو کیا حد زنا کا شکار بنایا جائے گا یا نہیں؟ تو صاحبین کہتے ہیں کہ اس پر بھی حد زنا لاگو ہوگا، جاری ہوگا۔ اگر کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ لونڈا بازی کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر بھی حد زنا لازم اور جاری ہوگی، جس طرح زنا کرنے والے پر حد زنا لازم اور جاری ہوتی ہے۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ معنی زنا کی کمی لونڈے باز کے اندر نہیں بلکہ لونڈے باز کے اندر معنی زنا کی زیادتی ہے۔ جس طرح خفی کی پہلی مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی اور اس کے اندر ترار میں معنی شریکہ کی زیادتی تھی، لہٰذا اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، تو اسی طرح یہاں اس مثال کے اندر جو لونڈا بازی لوتی ہے اس کے اندر معنی زنا کی زیادتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، زنا کے اندر تو آدمی شرمگاہ سامنے والی عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کرتا ہے، سامنے والے حصے میں داخل کرتا ہے اور فطری طریقہ اپناتا ہے، اور اس طرح وہ قضاء شہوت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو غیر فطری طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے، جانوروں جیسی حرکت کی جا رہی ہے۔ شاید جانور بھی ایسی حرکت نہ کرتے ہیں، ایسی حرکت یہاں پر کی جا رہی ہے، ایک ناپاک تنگ جگہ کے اندر عضو کو داخل کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھے؟ اور اس کی حرمت بہت زیادہ سخت ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ کتنا حرام ہے، لیکن یہاں پر ایک مرد ہی عورت کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں نا، اور یہ فطرت والا طریقہ ہے، فی نفسی یہ مرد کا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، لیکن یہاں پر تو ایک مرد مرد کے ساتھ غلط تعلق قائم کر رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ایک غیر فطری طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور عضو مخصوص کو تنگ ناپاک جگہ کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بہت سخت اور بہت خطرناک ہوا، معنی زنا کی زیادتی اس کے اندر ہوئی۔ لہٰذا جب زنا کرنے سے حد زنا جاری ہوتا ہے تو لونڈا باز جو ہے وہ لونڈا بازی کرنے کی وجہ سے تو کتنا سخت جرم کر رہا ہے، لہٰذا بدرجہ اولیٰ اس پر حد لازم ہوگی۔ اسی لیے صاحبین کہتے ہیں کہ لونڈے باز پر معنی زنا کی زیادتی کی وجہ سے طلب اور جستجو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس پر بھی حد زنا لاگو اور جاری ہوگی۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قول سابق ہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول خفی کی ایک دوسری مثال ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ یہ زنا کرنے والے کے حق میں ظاہر ہے، مرد ہو یا عورت اس کے حق میں یہ آیت ظاہر ہے، لیکن لوتی کے حق میں یہ آیت خفی ہے۔ طلب و جستجو کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ امام اعظم کے یہاں لوتی پر حد زنا جاری نہیں ہوگا،
اور صاحبین کے یہاں لوتی پر حد زنا جاری ہوگا۔ صاحبین کہتے ہیں لوتی کے اندر معنی زنا کی زیادتی ہے، اس لیے حد زنا اس پر بطریق اولا جاری ہوگا۔ اور امام اعظم کہتے ہیں کہ لوتی کے اندر معنی زنا کی کمی ہے، اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے، لہٰذا حد زنا اس پر جاری نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ حاکم سزا دے، جو مناسب سزا وہ دینا چاہے وہ اس طرح سزا اس کو دے سکتا ہے۔ اب خفی کی تیسری مثال آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس تیسری مثال کو بیان کرنے سے پہلے ایک فائدے کی بات آپ کو بتا دوں۔ اگر کوئی آدمی اپنی شلبی بیٹی سے زنا کر لے، اللہ ہماری حفاظت کرے، لیکن اپنی بیٹی ہے جس کو اپنوں نے پیدا کیا، شلبی بیٹی، لیکن اسی کے ساتھ اس نے زنا کر لیا۔ ویسٹرن سویلائزیشنز کے اندر یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہے، انسیسٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں ہم کو بہت تعجب ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ۔ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، یہ بہت معروف و مشہور چیز ہے۔ ایپسٹین فائلز کے اندر بہت سی چیزیں ایسی تھی جو اس قبیل سے لاحق ہوئی اور موصول ہوئی۔ خیر تفصیل نہیں کرنی، بس مسئلہ بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی شلبی بیٹی سے زنا کر لے، یا اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر شہوت کے ساتھ اس کو چھو لے، اور وہ بیٹی ایسی ہو کہ اس سے شہوت آتی ہو، تو اس صورت میں بیوی حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا آدمی نکاح کرے تو یہ سب مسائل سے واقفیت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے کے اندر احناف کے یہاں بڑی شدت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی سانس کو شہوت کے ساتھ چھو لیتا ہے اور شہوت کے ساتھ اس کو مس کر لیتا ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگرچہ بیوی کے ساتھ نکاح ہو جانے کے بعد سانس کو دیکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آدمی احتیاط کرے، اگر سانس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا نے تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ خیر خفی کی تیسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، فاکہہ کا ترجمہ ہوتا ہے میوہ، تو یہ ان پھلوں کے اندر ظاہر ہوگا جس میں لذت حاصل ہوتی ہے، اور یہ خفی ہوگا انگور کے حق میں اور انار کے حق میں۔ تفصیل یہ ہے کہ دیکھو، جو چیز بطور لذت اور خوش طبعی کے کھائی جاتی ہے، جس سے غذا کا حصول اور بقائے بدن مقصود نہ ہو، اس کو عربی کے اندر فاکہہ کہا جاتا ہے۔ جو چیز بطور لذت اور خوش طبعی کے کھائی جاتی ہے، جس سے غذا کا حصول اور بقائے بدن مقصود نہ ہو، جو چیز بطور لذت اور خوش طبعی کے کھائی جاتی ہے جس سے غذا کا حصول اور بقائے بدن مقصود نہ ہو، جیسے خربوزہ، تربوز۔ آدمی یہ سب چیزیں گرمی کے اندر کھاتا ہے، تو کیا رات کا کھانا ہی تربوز ہو جاتا ہے؟ کیا رات کا کھانا ہی خربوزہ ہو جاتا ہے؟ ان سے غذا مقصود نہیں ہوتی، بقائے بدن اس سے مقصود نہیں ہوتا۔ ہاں اگرچہ وہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن وہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو ان چیزوں کو کھا کر لذت حاصل کرنا ہے، تنعم کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ تو فاکہہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بطور لذت اور خوش طبعی کے طور پر کھایا جائے، جس سے غذا کا حصول اور بقائے بدن مقصود نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے نا، اور وہ عربی کے اندر قسم کھا کر یہ کہتا ہے واللہ لا آکل فاکہۃ، اللہ کی قسم میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا، تو اس صورت میں ہر وہ چیز کھانے سے وہ حانث ہو جائے گا جو بطور لذت اور خوش طبعی کے کھائی جاتی ہے، جس سے غذا کا حصول اور بقائے بدن مقصود نہ ہو، جیسے خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ ٹھیک ہے، عرب لوگ فاکہہ کا اطلاق جس چیز پر کرتے ان چیزوں کو کھا لینے سے یہ آدمی حانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا، اور اس کے بعد وہ انگور کھا لیتا ہے یا انار کھا لیتا ہے، تو کیا انگور اور انار کھا لینے کے بعد، ان فروٹس کو تناول فرما لینے کے بعد وہ حانث ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے اندر ہمارے علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ہوا ہے اس وجہ سے کیونکہ فاکہہ ہر اس میوے
کے لیے تو بولا جاتا ہے جو بطور لذت اور خوش طبعی کے کھایا جاتا ہے، جس سے غذا کا حصول اور بقائے بدن مقصود نہیں ہوتا۔ اس میں تو وہ ظاہر ہے کہ بغیر غور اور فکر کے سنتے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن لفظ فاکہہ کیا انار یا انگور پر دلالت کرتا ہے؟ کیا وہ معنی یہ بتاتا ہے؟ تو ایک عارض کی بنا پر ایک پوشیدگی اس سلسلے میں لاحق ہوئی ہے۔ وہ عارض یہ ہے کہ عرب لوگ انار اسی طرح انگور کو فاکہہ کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے۔ عرب لوگ انار اور انگور کو فاکہہ کا لفظ نہیں دیتے، وہ فاکہہ کے لفظ سے اس کو تعبیر نہیں کرتے۔ آپ سمجھے؟ تو عرب لوگوں کا لفظ انار اور لفظ انگور کو فاکہہ کے لفظ سے تعبیر نہ کرنا، یہ ایک پوشیدگی ہمارے دل کے اندر پیدا کرتا ہے کہ کیا یہ فاکہہ کے اندر داخل ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے طلب کیا، جستجو کی، کیونکہ جب خفی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر طلب کرنا ہوتا ہے، جستجو کرنا ہوتا ہے، فکر قلیل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حکم بعد میں آ رہا ہے خفی کا۔ تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دیکھو جو انگور اور انار ہے نا، فاکہہ کا معنی اس کے اندر کمی زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ چونکہ فاکہہ کا معنی اس کے اندر کمی زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اس طرح سے عرب لوگ انگور اور انار کو فاکہہ نہیں کہتے، کیونکہ اس کے اندر کمی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ انگور اور انار کو عرف عام میں فاکہہ نہیں کہا جاتا۔ اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ انگور اور انار کے اندر فاکہہ کا معنی کم ہے۔ انگور اور انار کے اندر چونکہ فاکہہ کا معنی کمی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اس لیے عرف عام کے اندر انگور اور انار کو فاکہہ نہیں کہا جاتا۔ دیکھو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ انگور اور انار کے اندر غذائیت بھی ہے اور بدن کا قوام بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ انگور سے بھوک مٹ جاتی ہے، نیز صرف انگور کھا کر زندگی بسر کی جا سکتی ہے، اور انار سے بدن کا قوام موجود ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دوائن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو لوز موشن ہو رہے ہوں، وہ اگر انار کھائے تو لوز موشن بند ہو جاتے ہیں یا نہیں، تو دوائن بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو فاکہہ تو وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر خالص خوش طبعی ہو، جس کے اندر خالص لذت ہو، جس سے آدمی اپنا پیٹ نہ بھرتا ہو، وہ اس سلسلے میں مقصود نہ ہو، جس کے اندر غذائیت مقصود نہ ہو، آدمی بس لذت کے طور پر اس کو کھائے، اس کو اصل میں فاکہہ کہا جاتا ہے۔ یہ غذائیت سے اوپر کی چیز ہے، غذائیت سے پرے ہے یہ فاکہہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آدمی پہلے کھانا کھا لیتا ہے، غذائیت حاصل کر لیتا ہے، نہیں پھر رات کو تشت کے اندر ذرا میوہ وغیرہ لایا جاتا ہے، فروٹس وغیرہ لائے جاتے ہیں، نہ آدمی پھر روم میں اپنی بیوی کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو غذائیت سے پرے ہے، اس کے اندر مقصود فقط لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہوتا، پیٹ تو وہ پہلے ہی بھر چکا ہوتا ہے۔ اب انگور اور انار کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر غذائیت بھی داخل ہے، ہاں لذت کا معنی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں غذائیت بھی اس کے اندر بھرپور طریقے سے داخل ہے، اور بدن کا قوام اس کے ساتھ شامل ہے۔ انگور سے بھوک مٹ جاتی ہے، نیز صرف انگور کھا کر زندگی بسر کی جا سکتی ہے، اور انار کا بھی یہی حال ہے کہ انار کے اندر بھی بدن کا قوام ہے، بلکہ انار کے اندر تو یہ چیز ہے کہ اس کو دوان بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کے اندر خالص تفکر نہیں، خالص لذت حاصل کرنا اس کے اندر موجود نہیں، اور خالص لذت اور تفکر تو غذا سے مافوق چیز ہے، اس میں غذائیت نہیں۔ لہٰذا امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ ایسا ہے تو معنی تفکر، معنی فاکہہ یہ انگور اور انار کے اندر کم ہوا یا نہیں؟ کہ انگور اور انار تو
ایسے ہیں کہ ان کے اندر لذت تو ہے لیکن کم ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر غذائیت بھی ہے, اس کے اندر بدن کا قوام بھی مقصود ہے. اس غذائیت کی وجہ سے, بدن کے قوام کی وجہ سے اشتراک پایا گیا, اور اشتراک کی وجہ سے جو لذت والا معنی ہے نا اس کے اندر کمی آئی. اشتراک کی وجہ سے لذت والے معنی کے اندر کمی آ گئی. ٹھیک ہے, تو چونکہ لذت والا معنی کم ہے اس کے اندر, اس لیے عام طور پر عرب لوگ انگور اور انار کو فاکہہ کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے. انگور اور انار کو فاکہہ کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لذت کا معنی کم ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ اللہ قسم میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا, میں میوہ نہیں کھاؤں گا, اور پھر اس صورت میں وہ کوئی فاکہہ نہ کھائے بلکہ انگور کھا لے یا انار کھا لے, تو اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا, اس کا قسم باقی رہے گا. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ قسم کو توڑنے والا ہے, لہٰذا کفارہ بھی اس پہ لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ انگور اور انار فاکہہ نہیں, اور اس نے قسم کھائی تھی فاکہہ سے بچنے کی. انگور اور انار فاکہہ نہیں, لہٰذا انگور اور انار سے نہ بچا تو کوئی حرج نہیں, وہ حانث نہیں ہوگا. لیکن صاحبین رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ انگور اور انار کے اندر خفا ہے. لفظ فاکہہ انگور اور انار پر دلالت کرے اس سلسلے میں خفا ہے, اس لیے کہ لفظ فاکہہ ہر اس میوے پر بولا جاتا ہے جس کے اندر لطف اندوزی ہو, خوش طبعی ہو, اس سے لذت حاصل کرنا مقصود ہو. لیکن ایک عارض کی بنا پر انگور اور انار پر یہ برابر دلالت نہیں کر سکتا. وہ عارض یہ کہ عرب لوگ انگور اور انار کو فاکہہ نہیں کہتے. صاحبین یہ کہتے ہیں انگور اور انار کو فاکہہ عرب لوگ اس لیے نہیں کہتے, اور عام طور پر اس کو فاکہہ اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ معنی فاکہہ اس کے اندر زیادہ ہے. معنی فاکہہ اس کے اندر زیادہ ہے. صاحبین کا سوچنے کا نظریہ کچھ الگ ہے. امام صاحب یہ سمجھتے تھے کہ انگور اور انار کے اندر چونکہ غذائیت کا معنی ہے, لہٰذا لذت والے معنی کے ساتھ ساتھ غذائیت والا معنی بھی اس کے اندر ہے, تو اشتراک کی وجہ سے لذت والے معنی کے اندر کمی آئے گی. لیکن صاحبین یہ کہتے ہیں کہ غذائیت بھی تو ایک طرح کی لذت ہی ہے نا. اگر کوئی آدمی کسی چیز سے غذا حاصل کر رہا ہے تو اس میں ایک طرح کی لذت ہی ہے, لہٰذا انگور اور انار کی لذت یہ تو عام میووں سے زیادہ ہوگی کہ عام میووں کے اندر اور عام فاکہہ کے اندر, خربوزہ تربوز کے اندر تو فقط لذت ہی ہوتی ہے, غذائیت نہیں ہوتی. لیکن اس کے اندر لذت بھی ہوتی ہے اور غذائیت بھی ہوتی ہے, لہٰذا اس لحاظ سے اس کے اندر لذت والا معنی اور آ گیا کہ یہ غذائیت بھی ایک طرح کی لذت ہی پیدا کرتا ہے. تو عام میوے جو ہیں ان کے اندر لذت ایک ہی جہت سے آ رہی ہے, لذیذ ہونے کی وجہ سے لذت آتی ہے. لیکن اس کے اندر لذت دو طرفہ ہے, ایک تو خود لذیذ بھی ہے, نمبر دو غذائیت بھی ہے, لہٰذا غذائیت کی وجہ سے یہ اور زیادہ لذیذ ہو گیا. تو کہتے ہیں چونکہ لذت کا معنی اس کے اندر بہت زیادہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ لوگ انگور کو بڑی لذت سے کھاتے ہیں, مزے لے کر کھاتے ہیں, اور ہمارا زمانہ بھی ایسا ہے کہ انگور کو بہت زیادہ لذت والی چیز سمجھا جاتا ہے. سمجھے, انار کا بھی یہی معاملہ ہے. تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ لذت چونکہ اس میں بہت زیادہ ہے نا, اس زیادتی لذت کی وجہ سے عرب لوگ اس کو فاکہہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اب طلب ہوا, جستجو ہوئی, نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ معنی فاکہہ اس کے اندر زیادہ ہے. اسی لیے صاحبین یہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا, پھر وہ انگور کھا لے یا انار کھا لے, تو انگور انار کھانے سے وہ حانث ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حانث اس لیے ہوگا کیونکہ جو عام فاکہہ کھانے سے وہ حانث ہو رہا ہے, تو انگور اور انار تو ایسی چیز ہے کہ ان کے اندر لذت کا معنی بہت زیادہ ہے, تو اس کو کھانے سے تو بدرجہ اولیٰ وہ آدمی حانث ہو جائے گا, کیونکہ یہ فاکہہ کا معنی پورا اپنے اندر لیے ہوئے بلکہ اس سے زیادہ ہے, تو اس سے صاحبین کے نزدیک وہ حانث ہو جائے گا. آج کے زمانے میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ اگر کوئی آدمی عربی کے اندر قسم کھائے نے, وہ کہے کہ اللہ کی قسم میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا, تو اس صورت میں انگور اور انار کھانے سے وہ آدمی حانث ہو جائے گا, کیونکہ آج کے زمانے میں انگور اور انار سے غذائیت
حاصل کرنا کم ہوتا ہے، یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ لذت حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں اگر عرب لوگ اس طرح کی قسم کھائیں تو وہ اس طرح حانث ہو جائیں گے انگور یا انار کھا لینے سے۔ لیکن ایک بات ذرا ذہن نشین رہے کہ یہ عربی بولنے والوں تک محدود ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی یہی قسم اردو کے اندر کھائے اور کہ اللہ کی قسم میں میوہ نہیں کھاؤں گا، میں فروٹس نہیں کھاؤں گا، تو اس طرح کی قسم کھانے سے ہر طرح کا فروٹ جس کو عرف کے اندر فروٹ کہا جاتا ہے اس کو کھا لینے سے وہ حانث ہو جائے گا۔ تو یہ جو قاعدہ آپ کے سامنے بیان ہوا، مسئلہ بیان ہوا نے، یہ عربی بولنے والوں کے ساتھ خاص ہے، اور ان کا جو عرف ہے اس کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارا عرف الگ ہے ہندوستانی لوگوں کا، تو ہمارے یہاں پر قسم کا دار و مدار عرف پر ہوگا۔ آگے خفی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خفی کے اندر جستجو کرنا واجب ہوتا ہے۔ جستجو کرنا واجب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ غور و فکر کرنا، لیکن سخت غور و فکر نہیں، قلیل غور و فکر۔ قلیل غور و فکر کرنا ہے یہاں تک کہ لفظ سے پوشیدگی ختم ہو جائے، دور ہو جائے، یعنی محتملات میں فکر قلیل کیا جائے گا تاکہ اس کا خفا دور ہو جائے۔ تفصیل یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کسی لفظ پر دلالت کرنے کے سلسلے میں، فلاں جزئی پر دلالت کرنے کے سلسلے میں خفی ہے، تو ہم جستجو کریں گے کہ یہ جو فلاں جزئی ہے جس پر دلالت کرنے میں لفظ خفی ہے، تو یہ لفظ خفی کیوں ہے، وہ عارض کیا ہے؟ تو پھر ہم عارض کو پہچانیں گے۔ عارض کو پہچان لینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ لفظ جس معنی کے اندر ظاہر ہے، تو وہ معنی ظاہر خفی معنی کے اندر زیادہ ہے یا خفی معنی کے اندر کم ہے۔ اگر ظاہر معنی خفی معنی کے اندر زیادہ ہے تو پھر ہم اس کو وہی حکم دیں گے جو ظاہر کا حکم ہے، نہ اگر ظاہر معنی خفی معنی کے اندر کم ہے تو پھر ہم اس کو وہ حکم نہیں دیں گے جو ظاہر کا حکم ہے۔ یہ خفی کے حکم کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ آخر میں ایک اجرا کر لیتے ہیں اور سبق پورا کرتے، ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اجرا یہ ہے کہ یہاں دیکھو سبق کے اندر زانی کا لفظ آیا، کیا آیا؟ زنا کرنے والا مرد۔ مجھے بتاؤ یہ خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے یا معول ہے؟ یہ خاص ہے، کیونکہ یہ ایک متعین معنی پر دلالت کرتا ہے۔ افراد کی ایک جمعیت مراد لینا مقصود نہیں، افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک متعین معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس سے یہ خاص ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت ہے۔ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ صریح ہے، کیونکہ معنی بالکل ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ ظاہر نص مفسر محکم میں سے کیا ہے؟ ظاہر، کیونکہ یہ کلام سنتے ہی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اس سے مراد زنا کرنے والا مرد ہے۔ لیکن اگر ہم کلام کے وضوح کے اعتبار سے ہم دیکھیں نا، کلام کے ظہور کے اعتبار سے، تو پھر یہ ظاہر ہے۔ لیکن اگر ہم کلام کی خفا کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی ہم یہ کہیں کہ لوطی کے حق پر دلالت کرنے کے سلسلے میں، لوطی کے معنی پر دلالت کرنے کے سلسلے میں بتاؤ زانی کی کیا حیثیت ہے، تو پھر اس صورت میں تم کیا کہو گے؟ زانی خفی ہے۔ لوطی پر دلالت کرنے کے سلسلے میں زانی کا لفظ خفی ہے، کیونکہ زانی کا لفظ اگرچہ ہے ظاہر نفس سیغے کے اعتبار سے، لیکن ایک عارض کی بنا پر اس کے اندر خفا آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوطی کو کیا زانی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ تو عرب لوگ لوطی کو زانی نہیں کہتے، لونڈے باز کو لوطی کہتے، زانی نہیں کہتے۔ تو یہ عرب لوگ چونکہ لونڈے باز کو لوطی کہتے، زانی نہیں کہتے، تو ایک عارض ہوا جس عارض کی بنا پر اب ایک پوشیدہ ہو رہا ہے ہم پر کہ کیا زانی کے اندر لوطی آیا یا نہیں، تو اس لحاظ سے زانی خفی ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، فاکہہ کا ترجمہ ہوتا ہے میوہ، تو یہ ظاہر ہوگا ان میووں میں جن سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور خفی ہوگا انگور کے حق میں اور انار کے حق میں۔ خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں جستجو کرنا واجب ہوتا ہے تاکہ لفظ سے پوشیدگی ختم ہو جائے۔